حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی جیسے ہی زبان پہ آتا ہے تو ایک ہی بلال ہے جو ہر ذہن میں دوڑتے ہیں۔ بلال نام آنے کی دیر ہے کہ ایک ہی خاکہ جو بنا ہوا ہے، ایک ہی تصور جو قائم ہو چکا ہے، وہی تصور ابھرتا ہے دلوں میں، ذہنوں میں، آنکھوں میں، زبان پر انہی کا نام آتا ہے اور لوگ بے ساختہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو حبشہ ایک علاقہ ہے، ایتھوپیا اب اس ریاست کا نام ہے، اس کو وہ افریقہ کے علاقے میں سے ہے، تو وہاں ایک جگہ ہے جس کو حبشہ کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد کا وہیں سے تعلق ہے۔ اس وجہ سے چونکہ آپ حبشہ سے آئے تھے اور غلام ابن غلام تھے تو آپ کو حبشی کہتے تھے حبشہ کی وجہ سے، جیسے پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، مدینہ میں رہنے والے کو مدنی کہتے ہیں، مکہ میں رہنے والے کو مکی کہتے ہیں، تو حبشہ میں رہنے والے کو حبشی کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے امیہ بن خلف کے پاس آئے۔ غلامی کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، یہ غلامی کی زندگی تو اسے ہی پتہ ہے جو یہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم تو آزاد لوگ ہیں، ہمیں تو اس کی آزادی کی بھی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے غلامی برداشت نہیں کی، ہم غلام رہے نہیں ہیں۔ ذہنی غلام ہونا اور بات ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن فزیکلی ہم غلام نہیں رہے، ہمارے آباء و اجداد غلام نہیں رہے۔ تو غلامی ایک ایسا عنصر ہے کہ جو انسان کو ہمہ وقت احساس کمتری میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور لفظ غلام جب یہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو غلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کا زر خرید، کسی کی کسٹڈی میں کہ جو اس کا مالک کہے گا وہی یہ کرے گا، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اور غلام کے لیے عربی میں لفظ عبد کا لفظ آیا ہے۔ عبد کا معنی بندہ بھی ہے اور عبد کا معنی غلام بھی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بکریاں چرانے پہ، اونٹ چرانے پہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ یہ چراؤ، ان کو لے کر جانا، صبح لے کے جاتے، شام کو واپس آ جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتہ تھا کہ میرے کالے رنگ کی سیاہی جو ہے اس سے خانہ کعبہ کے غلاف کو سیاہ کیا جائے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ میرے اندر جو نور کا، ایمان کا جو نور ہے، اس نور سے عرش کو منور کیا جائے گا۔ حضرت بلال کو ابھی اپنی قدر و قیمت کا نہیں پتہ تھا، چونکہ وہ غلام تھے اور احساس کمتری کا شکار تھے۔ غلام کو ساتھ کھلایا نہیں جاتا تھا، کھلانا تو بڑی دور کی بات، غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا تھا، غلام کو اپنے جیسا انسان سمجھا نہیں جاتا تھا۔ غلام کے کپڑے مالک جو ہوتا تھا وہ اپنے کپڑوں جیسے اس کو نہیں پہننے دیتا تھا۔ نہ غلام اپنے آقا جیسا کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنے آقا جیسا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ اپنے آقا جیسا وہ عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بیٹھنے پہ اس کے پابندی، کھانے پینے پہ اس کے پابندی، پہننے پہ اس کے پابندی، خوش و خرم زندگی گزارنے پہ اس کے اوپر پابندی، الغرض ہر طرف سے اس کو محرومیوں کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ والی بطحہ آئیں گے اور میری قسمت کو جگائیں گے اور مجھے مکے کی گلیوں سے اٹھا کر میرے قدموں کی آہٹ کو اللہ کے عرش تک پہنچائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم تھا حضرت بلال کو کہ میں کیا ہوں اور رب نے میرے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ میں غلام ابن غلام ہوں،
اب میں زندگی غلامی میں گزاروں گا، پھر میری اولادیں بھی غلامی میں زندگی گزاریں گی، کیونکہ میرے آباء و اجداد غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ جس مکہ میں یہ رہتے ہیں اسی مکہ میں والی بطحہ سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ خبر تو پہنچ گئی کہ مکہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور ساتھ یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ جو ان کا ساتھی بنتا ہے، جو ان پہ ایمان قبول کرتا ہے، اس کو مصائب و آلام، تکالیف اور ظلم و ستم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کچھ بھی ساتھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی ابھی 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ 7ویں مسلمان اسلام میں حضرت بلال بن رباح بن گئے۔ پہلے پتہ ہے سارا، اب آپ دیکھیے گا ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کتنا آسان ہے، اور جو حضرت بلال بن رباح نے کلمہ پڑھا ہے وہ کتنا مشکل تھا۔ ہم لوگ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، والدہ نے سکھا دیا، والد نے سکھا دیا، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہ ہماری والدہ کو شہید ہونا پڑا، نہ ہمارے والد کو شہید ہونا پڑا، نہ ہمارے بہن بھائیوں کو ہم سے چھینا گیا، نہ ہمارے گھر بار لوٹے گئے۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ہمیں بتا دیا گیا یہ قرآن پاک ہے، ہمیں بتا دیا گیا مسجد میں نماز ہوتی ہے، ہمیں بتا دیا گیا 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت نماز ہوتی ہے، سارا کچھ ہمیں بتا دیا گیا۔ تو پری پلان جو والدین نے سکھایا اسی پہ ہم چلے، ہم مسلمان رہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ میں غلام ہوں، میں تو اس کی غلامی میں ہوں، امیہ بن خلف کی اس کی مرضی کے بغیر میں کبھی جا نہیں سکتا کہیں بھی۔ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بڑا ظالم اور جابر ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ میں اس کا غلام ہوں، پھر بھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ایک شخص کے وہ غلام ہیں، اس کی غلامی کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ میں غلام ہوں، یہ بھی پتہ ہے کہ جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو مارتے بھی ہیں، اس کو پیٹتے بھی ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا۔ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کلمہ اتنا مشکل ہے، اسلام اتنا مشکل سے ملا ہے، یا ہمیں اب خریدنا پڑے کلمہ شریف ہمیں خریدنا پڑے اپنی جان دے کر، اپنا مال دے کر، اپنی اولاد دے کر، گھر بار دے کر، ہم کبھی نہیں یہ سودا کریں گے۔ ہم اپنی غربت کا رونا روئیں گے، ہم حالات کا رونا روئیں گے کہ حالات بہتر ہو لیں پھر دیکھیں گے، حالات بہتر ہو لیں پھر دیکھیں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کرنا ہے۔ لیکن صحابہ وہ ہیں، انہوں نے حالات نہیں دیکھے، انہوں نے واقعات نہیں دیکھے، سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے اس کو مارتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، مصائب و آلام کا شکار ہوتا ہے، اس کے باوجود صحابہ نے کلمہ پڑھا اور ایک چین بنی، پڑھتے گئے اور بالآخر صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی۔ اب یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا آپ کے لیے کہ 6 لوگ تھے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور چھپ کے ابھی عبادت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے تک چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے، علیحدگی میں، لوگوں کے سامنے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تبلیغ دین نہیں کی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم ہے غلام ہوں، یہ بھی معلوم ہے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے ماریں گے، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جائے پناہ بھی کوئی نہیں، سارا کچھ معلوم ہے، لیکن دل دے بیٹھے رسولوں کے امام کو، دل دے بیٹھے میرے اور آپ کے کریم آقا کو۔ اب زبان پر ورد توحید ہے۔ پہلے بھی حضرت بلال جانور لے کر جاتے، اونٹ اور بکریاں چلانے کے لیے جاتے، شام کو گھر واپس آتے، بڑے حساس بشاش تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا، ہلکا بغوش اسلام ہوئے،
اب حالت تبدیل ہو گئی، اب چہرے پہ رونق آ گئی، اب ورد زبان کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ امیہ بن خلف اس کو پتہ چل گیا کہ میرے غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، میرا دین چھوڑ دیا۔ اب چونکہ وہ مکے کے سرداروں میں سے تھا، اس کو تکلیف بڑی ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے، اگر میرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے گھر کے اندر کافی افراد ہوں اور گھر کا ایک بڑا سربراہ ہو، گھر کا سربراہ کہے کہ دائیں چلنا ہے اور گھر میں سے کوئی ایک اٹھ کے کہے نہیں میں نے بائیں چلنا ہے، تو گھر کے اس سربراہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اب میری بات نہیں مان رہا، یہ بغاوت کر رہا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام تھے، خریدے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، اور امیہ بن خلف کے لیے تو ڈوب کے مر جانے کا مقام تھا کہ اس کے غلام نے اس کے غلام ہوتے ہوئے اس کے جھوٹے خداؤں پر لعنت بھیج کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خدا کی عبادت کا اعلان کر دیا۔ اس کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ اب بات نکلی مکے کی گلیوں سے، گھروں میں پہنچی، گھروں سے لوگوں میں، پھر یہ بات بیٹھک میں ہونا شروع ہو گئی جس جگہ پہ قریش بیٹھتے تھے۔ اب یہ بات پھیلتی گئی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، بڑے بڑے سرداران قریش جو ہیں وہ امیہ بن خلف پر لعنتیں ڈال رہے ہیں کہ لعنت ہو تجھ پہ، تیرا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلا گیا، اس کے دین کو قبول کر لیا، تیرے دین پر، تیرے خداؤں پر لعنت بھیج دی اس نے، تیرے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کے لیے وہ کیسے تیار ہو گیا؟ امیہ بن خلف سر پکڑ کے بیٹھا، کروں تو کیا کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں نے جب سے میرے پاس آیا میں نے تجھے کوئی تکلیف دی؟ آپ فرمانے لگے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس نے طرح طرح کی باتیں پوچھی، آپ نے فرمایا کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر تو نے میرے والا دین کیوں چھوڑا، میرے خداؤں کو کیوں چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر ایمان قبول کیوں کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات سنی ہے، ان کی بات اتنی سچی ہے کہ وہ بولے تو یوں لگا کہ جیسے آج سچ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے، بس انہوں نے دعوت دی، میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا تو مجھے یوں لگا جیسے نئی زندگی ملی ہے۔ ان کی بات نے مجھ پہ اثر کیا، میں نے ان کے منہ سے قرآن پاک کے جو الفاظ سنے ہیں جو وہ تلاوت کرتے ہیں، ان لفظوں کا اثر یہ تھا کہ میں ان کے منہ سے وہ گفتگو سن رہا تھا تو میرے جسم پر ایک کپکپی طاری تھی، میرے جسم پر ایک کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ میں سکون محسوس کرنے لگا۔ تو فرمانے لگے کہ ان کی باتوں کے اندر جو سچائی تھی وہ میرے دل کے اندر اتر گئی، اس لیے میں نے ان کا دین قبول کر لیا۔ ابو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے چاپلوسی کرتا ہے، پیار اور محبت سے سمجھاتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں غلامی سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ کتنا آسان کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے جو کلمہ پڑھا وہ کتنا آسان ہے۔ اب یہ کمپیریزن کرنے والی بات ہے۔ پہلے تو انہوں نے سارا کچھ دیکھا کہ میں غلام بھی ہوں، جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اس پہ ظلم و ستم کیے جاتے، اس کے باوجود پڑھ بھی لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں غلامی سے آزاد کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ ان کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں، میرا جسم تیرا ہی غلام رہے گا، میں تیری غلامی سے بھی نکلنا نہیں چاہتا، کہ میں اپنے جسم کو تیرا ہی غلام رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دل کو چونکہ میں نے ان کے تابع کر دیا ہے، دل ان کا غلام رہے گا، جسم تیرا تو کام لے۔ وہ کہنے لگا نہیں، اگر یہ بھی نہیں تو میں تیری شادی بھی ساتھ کر دیتا ہوں، تجھے رہنے کے لیے الگ سے مکان بھی بنا دیتا ہوں۔ یہ آفر اس لیے کی جا رہی ہے کہ امیہ چاہتا تھا کہ میری عزت بچ جائے، اگر میرا غلام ان کی جماعت میں چلا گیا، ان کا دین اس نے قبول کر لیا تو میں تو کنفرم لانتی بن جاؤں گا اپنے معاشرے میں، انہوں نے کہنا اس کی بات ہی کوئی نہیں، اس کا تو غلام اس کے تابع نہیں ہے، یہ سرداران قریش میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو مکان بنا کر دینے کے لیے تیار ہے،
اور آپ کو مال و زر دینے کے لیے تیار، کہتا جتنا مال لینا لے لو، یہ جو ریوڑ تم لے کر جاتے ہو سارا تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن ان کا دین چھوڑ دو، میری اس میں عزت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سیدھی ہے، میں تمہارا غلام ہوں، میرا جسم تمہارا غلام ہے، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے دل کو اور میری زبان کو تو غلام نہیں بنا سکتا۔ دل میں نے ان کو دے دیا ہے، زبان سے کلمہ میں نے ان کے دین کا پڑھ لیا ہے، اب میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش اور ولولے کو دیکھ کر امیہ سٹ پٹا گیا، اس نے کہا اب کیا کروں؟ ابو جہل کو بلا لیا، ابو لہب کو بلا لیا، عتبہ و شیبہ کو بلا لیا، اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا کروں؟ یہ تو مان نہیں رہا۔ اب اسلام کی پاور بھی دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں اسلام گھر کر چکا، دل میں اسلام داخل ہو چکا۔ اب اسلام کی پاور دیکھیے کہ ایک غلام کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے عرب کے بڑے بڑے سردار وہ جمع ہو رہے ہیں کہ ایک جو غلام ہے، سیاہ فام ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری عزت نہیں بچتی۔ گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا اتنا وزنی تھا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے سے عرب کے سردار جو ہیں وہ سارے ہل کے رہ گئے۔ ان تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ایک آفاقی دین ہے، کہ ایک غلام کو بغاوت پہ کس طرح اس دین نے آمادہ کر دیا کہ کفر سے بغاوت کر دی اس غلام نے، اپنے مالک سے بغاوت کر دی اس غلام نے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری روٹی اس کے ذمے ہے، میرا کپڑا اس کے ذمے ہے، میرا پانی اس کے ذمے ہے، میں رہتا اس کے پاس ہوں، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دل سے یوں قبول کیا کہ وہ اپنے دنیاوی مالک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہ اسلام کا انقلاب شروع ہو رہا ہے، اور دیکھیے صحابہ کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں قریش کے سردار بیٹھے ہیں سر جوڑ کے کہ بھائی اس کو تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ہر حالت میں اس کو واپس لائیں، ہر حالت میں اس کو واپس لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کے لیے اس کو آمادہ کریں۔ ہر تدبیر آزمائی گئی پیار اور محبت والی، لیکن حضرت بلال نہ مانے تو ابو جہل لعین نے پھر مشورہ دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ ایسے نہیں مانتا تو پھر اس کو سنگ ریزوں کے اوپر اس کو گھسیٹو، اس کو پتھروں کے اوپر گھسیٹو، وزنی پتھر اس کے اوپر رکھو اور سرے بازار اس کی تذلیل کرو، یہ پھر باز آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم تو میں نے پہلے بتا دیا کہ بڑے آرام سے والدہ نے سکھا دیا تو کلمہ پڑھ لیا، والدہ نے سکھا دیا تو کلمہ پڑھ لیا، یا امام مسجد کے پاس آ گئے قرآن شریف پڑھ لیا، اور ہمیں بتا دیا گیا ہم مسلمان ہیں، بس ہمیں کوئی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بس ہم مسلمان ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب وہ ظلم و ستم کا شکار کر رہے ہیں، آپ پر رات کو بھی ظلم ہو رہا ہے، دن کو بھی ظلم ہو رہا ہے، دو دن تین دن کے بعد پانی دیا جا رہا ہے، تین دن کے بعد کھانا دیا جا رہا ہے۔ وجہ انہوں نے کہا اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، یہ پیاس سے جب بلکے گا تب اس کے پاس پانی لے کر جائیں گے، پھر اس کو کہیں گے یا پانی لے لو اور جان بچا لو یا پھر دین مصطفیٰ چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا کر چکے تھے، فیصلہ کر چکے تھے، فرمایا پانی نہیں ملتا تو نہ دو، کھانا نہیں ملتا تو نہ دو، کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب غداری نہیں کروں گا۔ یہ کیسی پاور ہے اسلام کی کہ ایک غلام ہے، اس کو دین کے بنیادی اصول و قوانین کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تربیت ابھی رسول اللہ سے حاصل نہیں کی، رسول اللہ علیہ السلام سے بھی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، بس آپ کی زبان حق ترجمان سے تبلیغ دین سنی ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو۔ بس یہ عبادت سننے کا اثر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بند کر کے وہ دیکھ رہے ہیں، پانی بند کر کے انہوں نے دیکھ لیا، مارا پیٹا انہوں نے، سنگریزوں پہ آپ کو گھسیٹا، اور آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھ کے اس کے اوپر ابو جہل بیٹھتا ہے، اور جب دوپہر کی گرم دھوپ کے اندر وہ پتھر گرم ہوتا ہے تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ
چھوڑو گے دین مصطفیٰ یا نہیں؟ ان کا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ وہ طرح طرح کے مصائب و علام کا شکار کر کے آپ پر طرح طرح کے مصائب و علام ڈھا کر تب بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے انحراف نہ کروا سکے۔ یہ اسلام کی پاور ہے، اور اتنا آسانی سے کلمہ ہمیں ملا ہے۔ یہ آسانی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ایسے کلمہ ملا جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا؟ ہم نے کچھ بھی قربان نہیں کیا، ہم نے کوئی مصیبت نہیں جھیلی، ہم نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، ہم نے کوئی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کی، بس والدہ نے سکھا دیا ہم نے پڑھ لیا، والد نے سکھا دیا ہم نے پڑھ لیا۔ ہمیں تو پڑھا پڑھایا کلمہ جو ہے وہ ہم تک پہنچا، ہم نے آگے وہ اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے گئے، اور مقصد ایک ہی ہے عرب کے سرداروں کو، انہوں نے کہا اگر آج اس غلام نے کلمہ پڑھ لیا نا، یہ پہلا غلام ہوگا جس نے کلمہ پڑھا، یہ پہلا غلام ہوگا، اگر اس نے بغاوت کر دی تو پھر سب کے غلام بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت بلال کو انہوں نے ہر طرح کی آفر کروا دی، لیکن آپ نے کوئی آفر قبول نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب ہزار طرح کی آسائشیں، ہزار طرح کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، لیکن میں نے جو فیصلہ کر لیا وہ فیصلہ سچا ہے، اب میں ان کے دین سے کبھی انحراف نہیں کروں گا۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھ کر، صحابہ کتنے؟ صرف چھ لوگ ہیں، ساتھ میں حضرت بلال ہیں، ان میں بیٹھ کے اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت بلال کی استقامت کی بات فرماتے ہیں۔ حضرت بلال پر ڈھائے جانے والے مصائب و آلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کتنے خوش نصیب صحابی بھی ہیں کہ ادھر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ادھر محبوب کی محفل میں ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور یقیناً جب اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کا ذکر کر رہے ہوں گے تو پھر یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ بھی فرشتوں کی مجلس میں حضرت بلال کا ذکر فرما رہا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ میں نے واقعہ بھی سنایا کہ حضرت بابا فرید سرکار کے پاس بندہ آیا تھا، اس نے پوچھا تھا آپ سے کہ بتائیے جی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، اللہ فرید کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، فرمایا جب تو آیا تھا میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو جب میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو اللہ بھی میرا ذکر کر رہا تھا۔ تو حضرت بلال جب ریت پہ لیٹ کر اللہ اللہ کہہ رہے تھے، اللہ احد کہہ رہے تھے، تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک بھی ان کا ذکر کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق صحابہ میں سب سے نرم دل صحابی رسول ہیں، آپ قریب سے گزرے تو حضرت بلال سے کہنے لگے کہ بلال جب یہ لوگ تمہارے کلمہ پڑھنے پہ سیکھ پا ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آہستہ پڑھ لیا کرو، دل میں بات رکھا کرو، اونچی آواز سے نہ پڑھا کرو، ابھی صبر کرو، ابھی اسلام پر آزمائش کے دن ہیں، ابھی ہم تھوڑے لوگ ہیں، جیسے ہماری تعداد زیادہ ہوگی ہم تمہیں رہا کروا لیں گے، ہم تمہیں آزاد کروا لیں گے، ابھی آہستہ کلمہ پڑھا کرو۔ لیکن حضرت بلال کا وہ جواب تمام مورخین نے لکھا، تمام محدثین نے لکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق عاشقوں کے امام ہیں، صدیقوں کے امام ہیں، لیکن آپ کی یہ بات سن کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ نہیں، مجھ سے آہستہ پڑھا نہیں جاتا، مجھ سے آہستہ پڑھا نہیں جاتا، جب میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں پھر یہ مجھے مارتے ہیں، جب یہ مجھے مارتے ہیں تو مجھے اور لطف آتا ہے، مجھے اور لطف آتا ہے۔ تو یہ لطف لے کر، مار کا لطف لے کر کلمہ پڑھنا، کبھی ہم نے بھی ایسا کیا ہے؟ ہم سے تو اس کلمے کو بچانے کے لیے گھر سے چل کے مسجد تک آنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے۔ حضرت بلال کی طرح مار کھا کے، ظلم و ستم برداشت کر کے، گرم ریت پہ لیٹ کر، پتھروں پہ لیٹ کر اور سینے پر پتھر رکھوا کر پھر بلند آواز سے اللہ احد کے نعرے لگانا،
یہ تو حضرت بلال کا ہی کام ہے نا، ہمارا تو کام نہیں، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں، آپ تو پہلے صحابی رسول ہیں، آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں آہستہ کلمہ پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے کلمہ آہستہ پڑھانا تو یہ کہیں گے ڈر گیا۔ فرمایا میں یہی تو ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جسم میرا تمہارا غلام ہے لیکن دل اور زبان محمد مصطفیٰ کی غلام ہے۔ میں ڈرا نہیں ہوں، میں ان کے ظلم و ستم سے بالکل نہیں گھبرا رہا، یہ جتنا مجھے مارتے مجھے اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور اس کی تشریح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مصائب و آلام آتے ہیں یا کسی کے جسم پہ چوٹ لگتی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کی تکلیف برداشت کرنا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تکلیف برداشت کا جو حوصلہ ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی ذات اطہر کو فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے، شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ جب بندے پر جنگ کی حالت میں کفار و مشرکین وار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے، تو پھر جو اس کے جسم پہ وار ہوتے ہیں ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ دیدار خداوندی میں مصروف ہوتا ہے۔ یہی لگ رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت راحت اور سکون محسوس ہوتا تھا وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ مارتے تھے اور کہتے تھے چھوڑو کلمہ، چھوڑ دو ایک معبود کو۔ آپ فرماتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ سارے آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے توڑ کے دیکھ لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جیسا تم نے حال سنایا ہے یہ حال سن کے اب اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا کوئی ہے جو بلال کو خریدے اور خرید کر آزاد کر دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی ہے جو بلال کو خریدے؟ واہ کیا بات ہے۔ امیہ بن خلف چند دمڑیاں دیکھ کے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنا عقل مند تاجر ہے اور اس کی اتنی قیمت لگا دی۔ ادھر مدینے کے تاجدار اعلان فرما رہے کوئی ہے جو بلال کو خرید کے آزاد کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنے کی قیمت رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ جنت ہے، فرمایا جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے۔ جیسے رسول اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں خرید کر آزاد کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لینا، اس کے اندر میرا حصہ بھی شامل کر لینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ابوبکر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ جو کچھ میرا ہے وہ حقیقت میں آپ ہی کا دیا ہوا ہے، میری اور آپ کی کوئی چیز الگ الگ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں، آپ کے پاس سفید رنگ کا ایک غلام ہے، اس کو ساتھ لے کر گئے۔ جتنے پیسے امیہ بن خلف نے مانگے سارے پیسے بھی اس کو دے دیے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں مختلف قیمتیں ہیں، 3000 دینار، 4000، 5000، تو خیر جتنی بھی قیمت اس نے کہا آپ نے اتنے پیسے بھی دے دیے، سفید رنگ کا غلام بھی دے دیا۔ جب چلنے لگے تو امیہ بن خلف کہتا ہے ابوبکر اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، ان کا ساتھی بننے سے پہلے بھی تو بڑا عقل مند تاجر تھا، ان کا ساتھی بننے سے پہلے بھی تیری عقل مندی کے چرچے عرب و عجم میں تھے کہ تو بڑا فائدہ مند تاجر ہے اور تو نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لیکن یہ کیا سیاہ رنگ کا غلام خریدا، پیسے بھی دے دیے اور سفید رنگ والا غلام بھی مجھے دے دیا اور یہ سیاہ رنگ والا لے کر جا رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے تو نے ابھی بلال کے بدلے میں کچھ مانگا ہی نہیں، اگر میری ساری زندگی کی جمع پونجی مانگ لیتا تو میں ساری کی ساری بلال پر قربان کر دیتا۔ فرمایا تو نے ابھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے، تجھے کیا پتا بلال کی قیمت کیا ہے، چونکہ بلال نگاہ مصطفیٰ میں پسند آ چکا ہے، فرمایا اس لیے تجھے نہیں معلوم کہ بلال کی قیمت کیا ہے۔ حضرت بلال کو لے کر نبی پاک صاحب رلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت ابوبکر صدیق پہنچے تو نبی پاک صاحب رلاق نے یوں کر کے اپنے مقدس بازو کھولے، حضرت بلال کو اپنی آغوش رحمت میں لیا تو حضرت بلال روئے۔ اب حضرت بلال روئے، کفار مشرکین نے تکلیفیں دی، پتھروں پہ کھینچا،
گرم پتھر آپ کے سینے پہ رکھا، ریت پہ لٹایا، کوئی چیخ نہیں ماری بلال نے۔ آج چونکہ ماں کی ممتا سے بھی زیادہ رحم دل حضور سید العالمین کی آغوش رحمت ملی ہے نا، تو آج حضرت بلال روئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، فرمایا بلال اللہ کریم جل جلالہ تیری استقامت پر تجھے سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے فرشتے تیری استقامت پر ناز کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے عرش پہ فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں دیکھو میرا یہ بندہ میری محبت میں اتنے ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے، فرمایا تمہیں تو کبھی ایسی تکلیف نہیں اٹھانا پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بٹھایا، اور حضرت بلال کے ساتھ جو محبت پھر رسول اللہ نے کی، اور اللہ کے دین نے پھر جو کرم حضرت بلال حبشی پہ کیا، اس ضمن میں نے آیا کریمہ پہلے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ کریم نے زاویہ یہ رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، داڑھی رکھے گا، پگڑی سر پہ ہوگی یا سخاوت زیادہ کرے گا، نہیں، تقوی کا تعلق جو ہے وہ بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ تقوی کا تعلق اس کی نماز کے ساتھ نہیں ہے، اس کے گیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے، گیٹ اپ اس کا جیسا بھی ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو نظر آئے گا۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل بھی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کا جسم بھی اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے ظاہری اعضاء جو ہیں یہ بھی اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، اس کے پیر اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کی زبان، اس کے کان، ظاہری اعضاء جو ہیں نہ یہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، نہ اس کا دل اور دماغ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ وہ اپنا دل اور دماغ بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمہ وقت رکھتا ہے، اور اپنے جسم کے اعضاء کو بھی اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں رکھتا ہے، متقی اس کو کہتے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو۔ اب حضرت بلال آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر مدینہ شریف چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے مواخات قائم فرما دی۔ تو مدینہ شریف میں جب اذان شروع ہوئی تو نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اذان سکھائی، اذان سنائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اذان والے الفاظ جو سن کے شبہ محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی کس کی لگا رہے ہیں؟ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام بھی آ گئے۔ حضور سید عالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا بلال کون سے ایسا کام کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ جاتی ہے؟ کیا کام کرتے ہو ایسا؟ تو حضرت بلال مسکرائے، عرض کی یا رسول اللہ تحیۃ الوضو کے 2 نفل ضرور ادا کرتا ہوں۔ جب مسجد میں آتا ہوں وضو کرنے کے بعد 2 نفل جو ہے تحیۃ الوضو وہ ادا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بس تیرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ عرش پہ آتی ہے۔ اور پھر اس زمانے میں عرب کے لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ ان کا اپنا ایک کلچر تھا کہ وہ غلاموں کو یا سیاہ رنگ کے لوگوں کو وہ ڈیگریڈ کرتے تھے، ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، جیسے ہندوؤں کے اندر ہے۔ تو اسی طرح آج کل آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، لیکن آج کل عیسائیت جو ہے حالانکہ یہ افریقہ اور ایشیا ان 2 بر اعظموں میں تھی عیسائیت زیادہ، لیکن اب عیسائیت ساری جو ہے وہ گوروں کے پاس چلی گئی۔ اب جتنے پوپ بنیں گے ان کے پادری بڑے بڑے جو ہیں دنیا میں جو بڑے نامور ہیں وہ گورے لوگ بنیں گے، کیوں؟ وہ کسی سیاہ فام کو اپنا پوپ نہیں بناتے، وہ ان کے اندر بھی یہ تفریق آ گئی۔ اور یہودی تو کسی دوسرے مذہب کو مانتے نہیں، اپنے اندر شامل ہی نہیں ہونے دیتے۔ لیکن آئیے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ جیسے خانہ کعبہ میں تشریف لائے، عرب کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ موجود ہیں، کچھ تو صحابہ کے ساتھ مل گئے، ایمان والے بن گئے، اور کچھ اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام سناتے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے، ہمارے سر قلم کیے جاتے ہیں یا ہمیں معاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان سے پہلے ایک نظارہ پوری اللہ کی مخلوق کو دکھایا۔ وہ نظارہ یہ تھا کہ سارے صحابہ بھی نیچے ہیں، عرب کے سارے سردار بھی نیچے ہیں، بلکہ خود سید الانبیاء والمرسلین آپ بھی
خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا، فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے، اور ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضرت بلال کے تقوی کی آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے متقی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ سارے عرب کے جو سردار جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا یا جو نئے نئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت ابو سفیان نے اس موقع پہ کلمہ پڑھا، ان کے ساتھ اور بھی تھے لوگ، ان کے لیے یہ چیز بڑی حیرت والی چیز تھی کہ ہم جس کو غلام سمجھتے رہے یہ سیاہ فام ہے، ہم تو یہ کہتے رہے اس کی ناک موٹی ہے، اس کے ہونٹ چپٹے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ میں سے منتخب کس کو کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا بلال خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے تاکہ آج لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام جو ہے یہ گورے اور کالے کا دین نہیں ہے، اسلام تقوی والا دین ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین سے اٹھا کے خانہ کعبے کی چھت پہ کون لایا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلامی کی حالت میں کلمہ پڑھ کے حضور کی امت کو یہ پیغام دیا ہے، فرمایا حالات جیسے بھی آ جائیں، حالات جیسے بھی آ جائیں، دامن مصطفیٰ تم نہ چھوڑنا، اللہ تم پہ کرم ایسا ہی کرے گا جس طرح رب نے مجھے زمین سے اٹھا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا، جس طرح میں مکے میں چلتا تھا میرے قدموں کی آہٹ اللہ کے عرش پہ پہنچتی تھی، اللہ تم پہ بھی ایسے ہی کرم کرے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حالات جیسے بھی آ جائیں اللہ کے نافرمان نہیں بننا، اللہ کے ناشکرے نہیں بننا۔ جب اسلام کا دامن تھام لیا تو اب انتظار کرو اللہ کے کرم کا، اللہ کے کرم کا بھی انتظار کرو۔ زمیندار بھی گندم کی فصل ہو یا دوسری کوئی فصل ہو اس کے لیے انتظار کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ادھر میں دانے جو ہیں وہ زمین کے اندر بو کر آیا ہوں اور دوسرے دن جا کر اس کو کاٹ لوں گا، وہ بھی ایسا نہیں کرتا، وہ بھی اس کے لیے محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے، اسپرے کرتا ہے، اس کے لیے جو پورے لوازمات ہیں اس کے وہ سارے لوازمات پورے کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی مصائب و علام میں اللہ وحدہ لا شریک کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ ناشکری جو ہے یہ کفر ہے، ناشکرے نہیں بننا اللہ تعالیٰ کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو رسول اللہ سے محبت تھی اس کے بارے میں اتنی روایات ہیں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی ایک مجلس میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک حجرے کے باہر بیٹھے رہتے، جب رسول اللہ باہر تشریف لاتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 8 دن تک کھانے کو کچھ نہ ملتا، صرف پانی پی کے گزارا کرتے، یا کھجوریں اگر مل جاتی تو وہ کھا لیتے، اگر کھجوریں بھی نہ ہوتی تو کھجور کی گٹھلیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوس کر پھینکی ہوتی، صحابہ وہی اٹھا کر ان کو بار بار چوستے رہتے۔ ہم نے تو کوئی مشکل دور دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر تو چھوٹی سی بھی مصیبت آ جائے ہم وویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کا تقاضا دیکھیے، عشق یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انوار کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ دیا کہ جس جگہ پہ جس گلیوں میں اب یار نظر نہیں آتا وہاں ہم نے کیا کرنا ہے، آپ چھوڑ کر دمشق تشریف لے گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی بھی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیٹی آپ کے عقد میں آئی، تو سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشق رسول میں اتنے مگن تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے آپ کے دمشق، آپ نے فرمایا بلال ہمیں بھول گئے ہو، کبھی مدینہ ہی نہیں آئے، بس خواب سے بیدار ہوئے تو رخت سفر باندھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں جیسے خبر پہنچی کہ حضرت بلال بن رباح مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول اور سید المؤذنین رسول اللہ نے آپ کو لقب دیا ہے، اور مؤذن رسول آپ کو صحابہ کہتے تھے، سارے عرب کے لوگ کہتے تھے، تابعین آپ کو مؤذن رسول کے نام سے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سید المؤذنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا، فرمایا قیامت کے دن جب اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اذان دینے والوں کے سردار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہ اذان دینے والوں کے سردار ہوں گے۔ اور اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن جو ہے وہ لمبی گردن والا ہوگا،
لمبی گردن والا ہوگا مؤذن۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اب آپ اذان سنا دیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں، اب میں اذان کس کو سناؤں گا، رسول اللہ تو موجود نہیں ہے سامنے، رسول اللہ علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو پھر اذان کا کچھ منظر ہی اور ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اذان کے بعد بیٹھ جاتے نبی علیہ السلام کے حجرے کی طرف دیکھتے رہتے، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلنا چاہتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت شروع فرما دیتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ ان لفظوں پر ہوتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آتے۔ اب وہ منظر حضرت بلال کو یاد تھا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تو رسول اللہ تو سامنے موجود ہوتے تھے، آپ اذان نہ دے رہے تھے۔ تو صحابہ نے حسنین کریمین سے کہا، ابھی شہزادے چھوٹے تھے، تو حسنین کریمین آ گئے، اب بھلا ان کے آگے جواب کون دیتا؟ اب شہزادوں نے جو فرمائش کی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اذان شروع کر دی۔ اب اذان کا دینا تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ جوق در جوق مسجد کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی دور تک گئی، عورتیں گھروں سے نکلی مسجد کی طرف باپردہ ہو کر، صحابہ نکلے، تابعین نکلے اپنے گھروں سے مسجد کی طرف کہ آج مؤذن رسول کی آواز پھر سے مسجد نبوی کے اندر آ گئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں تو بس پھر وہ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمے پورے نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل آپ نے اذان پوری کی۔ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے، اور 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد پھر آپ نے اذان مکمل کی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ اذان مکمل ہی نہ کر سکے، اتنی شدت غم کی شدت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مدینہ شریف تشریف نہیں لائے، اور دمشق میں ہی آپ کا مزار شریف ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ 20 محرم الحرام کو آپ کا یوم وصال ہے۔